بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی الیکشن کمپین کون چلائے گا؟ عوام کا صبر جواب دے گیا، اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا بیڑا غرق، اور پیپلز پارٹی مگر مچھ کے آنسو رونا شروع۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اب جس جلسہ میں بھی جاتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے کر بہت بڑی غلطی کی، جو ان کی حکومت بنوائی ہم نے، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کچھ بھی عوام کی خدمت نہ کر سکے بلکہ عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں عوام میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یا عوام کے سوالات کا ہمیں جوابات دینے مشکل پڑ جاتے ہیں، تو ہم اس پہ پچھتا رہے ہیں۔ اور یہ جو مہنگائی کا آج طوفان برپا ہے اس کی ساری کی ساری ذمہ داری میاں محمد شہباز شریف صاحب پہ جاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ بارہا مرتبہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور کسی بھی الیکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی۔ اب سوال میرا یہ بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان سے کہ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے عوام میں جانے سے ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں، عوام کے سوالات کے ہمیں جواب نہیں دینے آتے کہ کیا جواب دیں کہ ہم نے واقعی ان کا ساتھ اس وقت دیا جو ہماری غلطی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا سامنا عوام میں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مصروف اگر آپ کو اس وقت علم تھا کہ یہ اپنی کارکردگی دکھانے میں بالکل نااہل نظر آئے ہیں یا زیرو ہے ان کی کارکردگی، تو اسی وقت آپ چھوڑ دیتے تو آج عوام میں آپ کو شرمندگی بھی نہ ہوتی، عوام کے تیز تیز مشکل سوالات جو ہیں ان کے جوابات دینا آپ کے لیے آسان ہوتا۔ آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور نہیں مل رہی، تو آپ تو ہر جگہ پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں جلسہ کر رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ کا دل کرتا ہے وہاں پہ جلسے آپ کر رہے ہیں۔ اگر اب لوگ نہیں آتے آپ کے جلسہ میں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں آپ کو مل رہی، لوگ آپ سے تنگ ہیں، لوگ نہیں آتے، تو اس کا الزام اب آپ مسلم لیگ نون پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اگر اس وجہ سے ہوا تو اس وقت بھی آپ تو پرانے سیاستدان ہیں، آپ کے والد محترم، جن کا نعرہ یہ ہے کہ ایک زرداری صاحب پہ باری چھوڑ دیتے، ہیرو بن جاتے کہ بھئی یہ حکومت نہیں چل رہی تھی، کارکردگی میاں شہباز شریف صاحب کی زیرو تھی، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ملک کی معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے، مہنگائی کا عروج ہو رہا ہے، ہم نے حکومت سے علیحدگی کر لی، حکومت ختم، الیکشن نیا ہو جاتا، آپ ہیرو بن جاتے۔ اب آپ کے جو مگر مچھ والے آنسو ہیں وہ نکال کر اگر آپ عوام میں پاکستان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اب عوام بہت خوبی جانتی ہے آپ کے یہ مگر مچھ والے آنسو۔ تو ناظرین اکرام، دوسری طرف بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون نے جو رہتی سہتی کسر تھی اپنی سیاسی جماعت کی وہ بھی انہوں نے نکال دی ہے۔ پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا، اس کے بعد اب مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کیا، انہوں نے بڑا اعلان ہو گیا ہے، شافع حسین صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے
کہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب نے رانا ثناء صاحب کو یہ اجازت دے دی ہے، بلکہ ڈیوٹی لگا دیا کہ آپ الیکٹیبلز جو اچھی سوچ کے مالک ہیں، اچھے کریکٹر کے مالک ہیں، ان کو اپنی پارٹی میں ایڈجسٹ کریں، ان کے پاس جائیں جہاں اتنے زیادہ منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں نظام پاکستان کے سامنے، تو وہاں ان کے سامنے بھی جائیں، ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کروائیں۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھیں الیکٹیبلز تو اس وقت سب سے زیادہ الیکٹیبلز تو استحکام پاکستان میں ہیں۔ جتنے بھی زیادہ الیکٹیبلز انہوں نے اکٹھے کیے ہیں استحکام پاکستان والوں نے، شاید ہی کوئی اور جماعت اس طرح اکٹھے کر سکے اتنی تھوڑی دیر میں۔ تو الیکٹیبلز تو اکٹھے ہو گئے ہیں استحکام پاکستان میں، لیکن ووٹرز اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو آج میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ ان کی پارٹی نے تھوک کے چاٹ لیا ہے، جو بار بار یہی بیان دیتے تھے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہ پارٹیوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ لوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ تو آج انہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ رانا ثناء صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ ان کو اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کروائیں۔ دوسری جانب دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی پارٹی کا بیڑا، اپنی سیاست کا غرق کر لیا ہے۔ بات اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جن کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتی تھی مسلم لیگ نون، آج اتحاد کرنے کے لیے ان کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں۔ کاف لیگ اگر دیکھیں تو کاف لیگ کا تو کام ہی تمام ہو گیا، جو 3 سیٹیں تھیں ان کی تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان کے ووٹ کی وجہ سے انہیں ملی تھیں، آج ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ گجرات میں دیکھیں زمینی حقائق یہ ہیں کہ آپ خود جا کے سروے کریں، گجرات میں اگر ووٹ ہے تو اس وقت پرویز الہی صاحب کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور گجرات کیا پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ووٹ جو ہے اس وقت صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ تو یوں کاف لیگ نے اپنی پارٹی کا وجود ختم کر لیا، انہوں نے دوبارہ گود میں اپنی پارٹی کو دے دیا مسلم لیگ نون کی۔ ٹریکٹر کے نشان پہ انہوں نے بظاہر الیکشن لڑنا ہے، لیکن نہ ٹریکٹر چلے گا، نہ ہی ٹریکٹر کے ٹائر جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ اپنا سفر کر سکیں گے، پنچر ہوتے ہوئے پہلے ہی نظر آ رہے ہیں، جس طرح کا عوام کا اس وقت رد عمل ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں نون لیگ نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیا الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں لینے کے اعلان کرنے کے ساتھ ہی۔ اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے متعلق۔ تحریک انصاف کی کمپین، الیکشن کمپین کون چلائے گا، بڑا سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے۔ تو بات سن لیجئے ناظرین کرام، اگر تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وکلاء ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، ان کے بقول اور جتنے بھی ماہرین قانون ہیں ان کے بقول کے خان صاحب کی سائفر کیس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیس بنتا ہی نہیں۔ اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو خان صاحب اپنے گھر زمان پارک میں بیٹھ کے یا بنی گالا میں بیٹھ کے ایک فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ تقریر کر دیا کریں گے، تو ان کی کمپین دوسری تمام سیاسی جماعتوں کی کمپین پہ بھاری پڑ جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب عوام کا صبر جواب دے چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کل کراچی میں، آپ نے دیکھا کل پشاور میں کس طرح عوام نکلی اور کس طرح عوام پولیس کے ساتھ ٹکرا گئی، یہاں تک کہ پولیس کو بھاگنا پڑ گیا، جان چھڑا کر بھاگنا پڑ گیا۔ نوبت اب یہاں تک آ پہنچی ہے کہ عوام تنگ آ چکے ہیں، عوام کا صبر جواب دے چکا ہے۔ عوام اب سینے سامنے کر کے کہہ رہی ہے پولیس والوں کو کہ کیا کرو گے، گولی مارو ہمیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ تو یہ عوام خود چلائے گی، پاکستان تحریک انصاف کی عوام خود چلائے گی الیکشن کمپین پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور اس مرتبہ یہ ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت وہ جماعت ہوگی جس کے امیدواران کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، کم خرچ بالا نشین۔ انہوں نے صرف اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے ہیں، جیسے ان کو انتخابی نشان الاٹ ہو جائے گا، چاہے گھروں میں بیٹھے رہیں، کمپین ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان چلائیں گے۔ اور اگر جب کارکنان نکلیں گے تو یہ سب سے زیادہ طاقتور مضبوط ترین کمپین چلے گی،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی سروے آئے ہیں پاکستان کے، ان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہے، اور مقبولیت جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 90% تک پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کمپین پاکستان تحریک انصاف کی خان صاحب کی ضمانت اگر ہوگی تو وہ ضمانت پارک کے اندر بیٹھ کے بھی چلائیں گے تو دوسری تمام سیاسی جماعتوں پہ بھاری پڑ جائے گی، اور جب کارکنان نکلیں گے تو پھر کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ واضح برتری حاصل کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج تک لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔